وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فلق آج کا موضوع، کیا ہم دنیا دار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الفلق. کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق. ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب. اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد. اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے. ومن شر حاسد اذا حسد. اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے. سامعین کرام، سورہ فلق لفظی ترجمہ قل اعوذ برب الفلق ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پیدا کرنے والے کی. من شر ما خلق، اس کی مخلوقات کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. سامعین کرام، سورہ فلق ہے اور معوذتین میں پہلی صورت ہے سورہ فلق. اور گزشتہ صورت میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی صورتیں ہیں، لیکن ہے پہلا حصہ دوسرا حصہ یعنی اس کا مضمون دونوں کا ایک ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان چاہتا ہے کہ میں آ جاؤں. اور پھر اس کی تفصیل ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ حصی جو شر ہے یا جو چیزیں حصی مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسری غیر حصی مخلوق یعنی شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس میں تم مجھ سے پناہ مانگو. اور یہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ معوذتین کیوں آخر ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں کیوں آئیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی منزل ہے. یعنی اللہ کے راستے پر چلنا اور چل کر قرب الہی کی دولت سے مالا مال ہونا، یا اللہ کی ملاقات سے، یا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شرف سے مشرف ہونا، یہ انسان کی منزل ہے. اب ظاہر ہے کہ انسان کو گزشتہ جو نشست تھی میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار پیدا کیا ہے. یعنی اختیار اس چیز کا ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ رب کی ملاقات کو
مان لو یا اس سے انکار کر دو. اگر مانو گے تو پھر اس کے لیے تمہیں تیاری کرنی پڑے گی. اور گزشتہ ہی درس میں نے آپ کو بتایا تھا، اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں ہے اور اس کی تیاری نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور مطمئن ہیں اور میرے احکامات یعنی میرے راستے صراط مستقیم پر نہیں چل رہے، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. اب تھوڑا سا توجہ کریں سامعین اکرام، میں مزید آگے تھوڑا سا بیان ہو رہا ہے اس بات کا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اختیار دے دیا اور اس کو ہدایت دے دی، کتاب اور صاحب کتاب، اور اس کو اب آزاد چھوڑ دیا. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پیش بھی کیا اور عملی اس راستے پر چلنے کا ایک عملی نمونہ بھی بتا دیا، اور پھر انسان کو اپنی ول اور اپنی خواہش پہ چھوڑ دیا کہ یہ محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو دیکھیں اللہ کو منزل بنا لینا، اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو منزل بنا لے، تسلیم کر لے، لیکن پھر اس کے لیے محنت نہ کرے تو پھر بھی یعنی یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آج کی تو صورتحال یہ ہے کہ ہم نے نہ تو اللہ تعالیٰ کو منزل بنایا ہے اور نہ اس کو منزل یعنی مقصود حیات بنانے کے لیے تیار ہے. تو آج کا معاملہ تو بہت مختلف ہے، یعنی ہماری ایک تو توجہ ہی نہیں ہے اپنی طرف یا اپنی منزل کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، اور ہم نے تو اپنی منزل دنیا یعنی باطل کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے راستے پر ہم سب چل رہے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے بوجوہ منزل بنا بھی لیا ہے، یعنی آپ نے بیعت کر لی ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یا کچھ بھی ہوا ہے، یا آپ نے ایک رہنما کو انتخاب کر لیا ہے، لیکن آپ دل و جان سے اللہ کی ملاقات کو نہ تو چاہتے ہیں نہ اس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر ایک رسمی سی چیز ہو گئی ہے. اس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن میں صرف آپ کو یہ معوذتین کی جو حکمت ہے یا جو ضرورت ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالی ہماری منزل ہے نمبر 1. اب اس کے راستے پر چلنے کے لیے یا اس کی ملاقات کے لیے ہم نے تیاری کرنا ہے. قرآن میں یہ مضمون آیا ہے اور وہ کچھ اس طرح ہے، آپ کو میں سناتا بھی رہتا ہوں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا. یہ دوسرا حصہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، ترجمہ اس کا کہ جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، پھر اس کے لیے اس کی مناسب کوشش بھی کی. یعنی ارادہ کافی نہیں ہے بلکہ اس پر کوشش اور محنت بھی کرنی ہوگی. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ان لوگوں کی سعی کو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرے گا، یعنی وہ بارآور ثابت ہوگی اور اس کو اپنی منزل مل جائے گی. تو اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا، اب انسان کا یعنی انسان نے غیر حسی ذات کو جس کا محسوسات سے کوئی تعلق نہیں ہے ظاہری، تو اس کو انسان نے اگر منزل بنا لیا اور اس کے راستے میں یہ محنت کرنا بھی چاہتا ہے، دل و جان سے چاہتا ہے، پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے، یقین ہے اپنے منزل پہ، اپنے اللہ پہ، اور یہ غیر یعنی ایک دشمن ماحول میں یہ وہ کوشش کرتا ہے. دشمن ماحول کیا؟ آپ کا ظاہر جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے. یعنی جو آپ کا ماحول ہے، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان آپ رہ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے تو دنیا دار ہیں، وہ تو اللہ والے نہیں ہیں، وہ تو دنیا دار لوگ ہیں. اب دنیا دار لوگوں کے درمیان رہ کر آپ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور پھر یعنی زندگی اس کے لیے گزارنے کا عزم و مصمم کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں
کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اب اس راستے پر چلتے ہوئے یقیناً آپ کو مخالف قوتوں کا سامنا رہے گا۔ مخالف قوتیں دیکھیں، آپ کی سب سے پہلی جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کا نفس امارہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخالف اور قوت ہے، وہ اس کا نام کیا ہے؟ شیطان۔ آپ کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے آپ پناہ مانگتے ہیں، وہ بھی آپ کا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اس سے تم نے دوستی نہیں کرنی، دشمنی کرنی ہے۔ پھر آپ کا معاشرہ، پھر ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے، ہو سکتا ہے آپ کا میاں، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی، ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ، ہو سکتا ہے آپ کے بہن بھائی، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، یہ سب ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کا معاشرہ، آپ کے قریب رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ آپ کے منزل کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اور یہاں جو سورہ فلق ہے سامعین کرام، اس میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ وہ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں شر کا پہلو بھی ہے، یعنی وہ آپ کو نقصان، من شر ما خلق، یعنی پہلی آیت تو اس کا مضمون واضح ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، کہ میں فلق کے یعنی صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ میں آتا ہوں۔ لیکن کس چیز سے؟ من شر ما خلق، یہ یعنی سورہ فلق کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا جو مرکزہ ہے مضمون، وہ اس قسم کا شر ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجمل انداز میں ہمیں یہ کہلوا رہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ سب سے پہلے جو بھی میں نے چیز پیدا کی ہے ان کے شر سے تم میری پناہ میں آ جاؤ۔ پھر رات جب چھا جائے، اب اس کی میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن رات کے اندھیرے میں بھی کافی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں آپ کے لیے، اور اس کی بھی میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن ہر وہ شر جو رات کے اندھیرے میں ہو، جب وہ چھا جاتی ہے، اس میں جو کچھ خرابیاں ہوتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی آپ پناہ مانگیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ آپ کے اتنے دشمن بن جائیں کہ وہ آپ پہ جانو وہ ٹوٹکے یا وہ جو سفلی جادو ہے اس کی آپ کے تراکیب، یعنی اس سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی تم میری پناہ میں آ جاؤ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور تم جو حسد کرنے والے ہیں ان کے شر سے بھی تم میری پناہ میں آ جاؤ۔ اب ظاہر ہے سامعین کرام، ایک بات ذرا نوٹ کر لیں کہ جب یعنی یہ صورت کو، یہ تمام آیات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ شر ہمیں سکھایا ہے کہ ان چیزوں کے شر سے تم میری پناہ میں آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاصیت ہے، ایک تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ قرآنی جو دعائیں جو ہیں وہ مستجاب ہیں، وہ مقبول ہوتی ہیں اور وہ قبول شدہ دعائیں ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن میں، جس طرح یہ دعا ہے استعاذہ ہم اس میں کر رہے ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت سے دعائیں ہیں، تو وہ سب مقبول ہیں اگر وہ حالات اور واقعات اسی طرح ہوں جیسا کہ ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ مشہور دعا ہے وہ جو آخری زہروین یعنی سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں، آخری دو آیات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ
وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اب یہ دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار الی آخری۔ میں نے اپنی یادداشت کے مطابق میں نے پڑھ دی، ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ دعا ہے، اور اس میں ایک تو حقیقت کا ادراک بھی ہے کہ للہ ما فی اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں بہت سی دعائیں آئیں، جیسا کہ یہ ہے معوذتین، یہ بھی دعا ہے، یہ استعاذہ ہے، اعوذ دعا ہے نا ظاہر، یعنی خاص مقصد کے لیے دعا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ دعا مقبول ہے۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں اس کا مفہوم کہ بندہ جب مجھ سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یقین سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام، کہنا تو یعنی چاہیے یا نہیں چاہیے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ مومن کے لیے ہیں۔ مومن یہ دعا مانگتا ہے اور مومن کے لیے یہ مقبول ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسی دعائیں ہیں، قرآن تو ہدی للمتقین ہے نا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو ایمان ہمارا ہے نہیں اصل میں قرآن پہ، نہ اللہ ہماری منزل ہے نہ اسے بنانا چاہتے، نہ قرآن ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، نہ ہم اس کو اپنے لیے ہدایت تصور کرتے ہیں۔ قرآن تو ایک عجیب قسم کا سلوک ہے، وہ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، لیکن ہم نے اس وقت من حیث القوم قرآن سے ترک تعلق کیا ہوا ہے، یا قرآن کی طرف سے اپنا رخ پھیر کے دنیا کی طرف رخ ہے۔ کبھی آپ نہیں سوچیں گے یا سنیں گے کہ ایک آدمی قرآن سے ہدایت کا طالب ہے، یعنی آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کی یہ روز و شب کا معمول ہے، آپ کے مسائل آتے ہیں، لیکن آپ بالا بالا اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بات وہی ہے جو میں اپنی سمجھ سے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا اپنی طرف سے۔ لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی ایک جملہ وہ یہ ہے کہ یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اب آپ خود دنیا کے فریب میں آ گئے ایک بات میں کہہ رہا ہوں نا، آپ دنیا کے فریب کا خود شکار ہو گئے ہیں، دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ آپ نے اگر دنیا ہی کو اپنی منزل قرار دے دیا ہے، آپ کا یقین اور ایمان دنیا پر ہے اور ظاہر دنیا پر ہے، تو یہ صورت آپ کے لیے نہیں ہے۔ پھر آپ تو خود ایک شر کی علامت بن گئے، آپ تو سراپا شیطان ہیں اس وقت۔ یہ تو جو رحمان کو ماننے والے ہیں اور رحمان ان کی منزل ہے، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو تم جو اگر اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں اور ان چیزوں کی طرف سے جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، یا اندھیری رات کے شر سے اگر تم میری پناہ میں آتے ہو، یا وغیرہ وغیرہ تمام شیطان وغیرہ، تو تم ایسا کرو، مجھ سے دعا مانگو، ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگو۔ قل، اب دیکھیں قل میں ایک بڑا حکمت اور فلسفہ ہے نا۔ قل، ٹھیک ہے، اس کے اولین مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھے، لیکن اس وقت یہ میرے لیے ہے، مومن کے لیے۔ تو مومن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم دیکھو، جب تم میری طرف مجھے منزل بنا لیتے ہو اور دنیا کی زندگی میرے نبی کے طریقے کے مطابق گزارنا چاہتے ہو، مجھے منزل بنا کے، تو تم ایسا کرو کہ یہ میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں، ان الفاظ کے ساتھ تم میری پناہ میں آ جائے کرو۔ وہ جو یعنی میں نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، ان کے نیگیٹو اثر سے تم مجھ سے پناہ مانگو تو میں تمہیں پناہ دے دوں گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کی جو شر ہے، اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے میں تمہیں پناہ دے دوں گا۔ جو پھونکنے والیاں ہیں وہ پھر تمہارے یعنی
تم پہ اگر تم مجھ سے پناہ مانگو گے تو میں تمہیں پناہ دے دوں گا، یا جو حسد کرنے والے ہیں ان کے شر سے میں تمہیں پناہ دے دوں گا، یا جو شیطان رجیم ہے اس سے، سورہ ناس کا میں کہہ رہا ہوں، اس سے تم مجھے میری پناہ میں آ جاؤ تو میں تمہیں پناہ میں دے دوں گا۔ پھر وہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور کما قال آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں، مجھ پر جن کا ایمان ہے، ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا۔ جادو تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، لیکن وہ تو وسوسہ ہے نا، وہ خناس الذی یوسوس فی الناس، یعنی تیرے وسوسوں کے دام میں وہ نہیں آئیں گے۔ بہرحال یہ سامعین کرام میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سورہ فلق ہے خاص طور پہ، اس کے مضامین کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ کیوں ہے؟ میں آپ سے یہ کہنے کہ یہ کون پناہ مانگے گا، کس کو یہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے اس کا۔ کیوں مانگے گا پناہ اور کس لیے یہ پناہ ہے، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس میں خیر کا بھی پہلو ہے اور شر کا بھی پہلو، وہ بھی میں نے آپ کو یعنی جو پہلا گزشتہ درس تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیر کے پہلو بھی ہیں اور شر کے پہلو بھی ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان الفاظ میں یہ ہمیں فرمایا ہے کہ تم جب میری طرف آنے کا عزم کر لو، میرے راستے پر چلنے کا عزم کر لو، میری نبی کی اطاعت تم شروع کر دو، میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو تم قبول کر لو، اور اس کے مطابق اگر تم زندگی گزارنے کا عزم کر لو تو تم ان الفاظ سے میری پناہ میں۔ اب دیکھیں یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، ایک تو یا تو یہ الفاظ ہیں، اور یا جو ہے آپ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو ہم نے قرآن کو رٹی رٹائی اور یعنی اس طریقے سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں کہ اس سے دنیاوی مفادات کے طالب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، اس میں اللہ الصمد آیت ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب یار لوگوں نے اس کو دنیا کی کمائی کا یا دنیاوی رزق کے بڑھنے کا ایک وظیفہ اس سے بنا لیا کہ تم اتنے مرتبہ پڑھو اور تو تمہیں رزق تمہارا وسیع ہو جائے گا، رزق تمہیں فراوانی سے ملنے لگے گا۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن ہمارے باطنی مسائل کے حل کے لیے ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے یہ ایک راستہ آپ کو بتاتا ہے، آپ کو اس راستے پر چلنا ہے۔ تو آپ نے مختلف آیات قرآنی کو اپنے ظاہری کاموں کے لیے آپ نے بنا لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ طریقہ مکمل طور پہ غیر مناسب ہے، قرآن کے اپنے اثرات بھی ہیں، ہر آیت کے اپنے اثرات بھی ہیں، اور وہ ہوتے ہوں گے، اس سے بھی انکار نہیں۔ جیسا کہ سورہ دعا ہے یعنی سورہ فاتحہ، اور مشہور واقعہ ہے وہ احادیث میں کہ ایک صحابی، کچھ صحابہ تھے، وہ ایک بستی سے گزرے دن کے وقت، اور انہوں نے مہمانی چاہی۔ ظاہر ہے پہلے تو ہوٹل وغیرہ ہوتے نہیں تھے، انہوں نے مہمانی چاہی، لوگوں نے مہمانی دینے سے انکار کر دیا، اس گاؤں والوں نے۔ ان کے سردار کو کسی بچھو نے ڈس لیا، بہت انہوں نے بتیرے دم علاج وغیرہ کیے لیکن اس کو چین نہیں آیا۔ اب وہ ان کے یہ چونکہ یہاں ایک ڈیرا لگائے ہوئے تھے شہر سے ایک طرف، ان لوگوں کے پاس آئے کہ بھئی تم لوگوں کے پاس بچھو کے کانٹے کا کوئی دم ہے؟ تو ایک صحابی تھے، وہ اٹھے کہ ہاں میرے پاس ہے، لیکن اس کی تم ہمیں اجرت دو گے۔ تو خیر وہ بکریوں کے ایک ریوڑ پہ بات ہو گئی، 30 تھا یا 32 بکریاں تھیں۔ انہوں نے گاؤں والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں 32 بکریاں دے دیں گے۔ وہ صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے اس صحابی نے سردار کے یعنی اس کو لے جایا گیا سردار کے پاس، انہوں نے
سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اس کو دم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ سورہ دعا یعنی سورہ دعا بھی ہے نا، یعنی یہ شفا بھی ہے بیماریوں کے لیے۔ بہرحال تو بہرحال وہ ایسا ہوا کہ سامنے کرام کہ وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا، تو انہوں نے کہا جب تک ہم اس ریوڑ کو تقسیم نہیں کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتویٰ لایا گیا، پوچھا گیا ان سے، انہی صحابیوں نے، تو حضور کو ساری صورتحال بتائی۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے جو لیا ہے وہ درست ہے، وہ جائز ہے، اور میرا بھی اس میں حصہ لگاؤ۔ تو بہرحال وہ اس طرح معاملہ ہوا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآنی آیات میں یعنی یہ آیات شفا کے طور بھی، قرآن شفا ہے، لیکن یہ شفا اصل شفاء لما فی الصدور ہے، لیکن اس کی آیات میں اثرات ہیں، لیکن آپ اصل کو چھوڑ گئے، یعنی اس کے اصل اور اس کے اصل مقصد کو چھوڑ گئے، صرف اس کو تعویذات کے لیے استعمال کریں یا دم درود کے لیے استعمال کریں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے بات۔ اصل تو یعنی وہ مقصد جو نصیحت ہے اس کا، وہ نصیحت اسے حاصل لینی، اور نصیحت کون لے گا؟ جس کی منزل اللہ ہو۔ جس کی منزل اللہ نہ ہو وہ اس سے نصیحت نہیں لے سکتا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، آپ کو بھی یعنی قرآن پاک کے اصل مطالب اور اس کو جاننا ہوگا، اور بہرحال یہ حقیقت میں قرآن پاک جو ہے یہ مومن کے لیے ہدل للمتقین ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ بہرحال آج کا وقت اختتام پذیر ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی مخلوقات کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات في العقد، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔